السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آج ہم آپ کے سامنے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش کریں گے اور بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ تاریخ انسانیت کا ایک ایسا سانحہ ہے جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سردار جوانان جنت کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا وہ تاریخ اسلام کا خون چکا باب بن چکا ہے۔ جب ان کے خون کی سرخی سے کربلا کی زمین لالہ زار ہو رہی تھی تو یہ دل دوز منظر دیکھ کر زمین و آسمان تک رو پڑے تھے۔ ابن اسیر وغیرہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت کے بعد 2-3 مہینوں تک فضائے آسمانی سرخ رہی، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہوتا اور اس کی کرنیں در و دیوار پر پڑتی تو ایسا لگتا جیسے در و دیواروں پر خون پھیر دیا گیا ہو۔ ہر سال محرم کا مہینہ آتے ہی ذکر غم حسین اور یاد شہادت حسین سے فضائیں گونجنے لگتی ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو یاد حسین میں سینہ کو بھی کرتے نظر آتے ہیں، مگر انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اور اپنے پیاروں اور جانثاروں کی قربانی کیوں دی، وہ مدینہ چھوڑ کر کس مقصد کے لیے عراق جا رہے تھے، شہادت کا واقعہ کس طرح پیش آیا، کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے، کس مقصد کے لیے ان کو شہید کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس قصے میں بہت سی بے سروپا اور من گھڑت باتیں شامل ہو گئی ہیں اور اصل واقعہ دھندلا پڑتا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے اس واقعے کو اس کے حقائق کے ساتھ زندہ رکھا جائے اور اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھا جائے جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ یہ واقعہ محرم ہی کے مہینے میں کیوں بلکہ ہر وقت تازہ رہنا چاہیے، کیونکہ اس واقعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حق بہرحال حق ہے، حق کے لیے اپنی جان و مال اور اولاد سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ مرد کامل وہی ہے جو حق کی خاطر باطل کے مقابلے میں ڈٹا رہے، مصیبتوں سے نہ گھبرائے، اللہ پر بھروسہ رکھے، جواں مردی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرے۔ کتنے لوگ ہیں جن پر شہادت حسین کے ذکر سے گریہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن صاحب واقعے کی زندگی کی ادنا جھلک بھی ان کے کردار و اطوار میں نہیں ملتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری ایام سے اس واقعے کو جوڑ کر دیکھیے۔ انہیں مختلف لوگوں کی طرف سے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی ہی میں نظام خلافت کی بنیادوں کو اس طرح مستحکم کر دیں کہ کوئی انہیں ہلا نہ سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد فرما دیں۔ عراق کے شہر کوفے سے 40 مسلمانوں پر مشتمل ایک وفد نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یزید بڑا قابل شخص ہے، مملکت اسلامیہ کے امور پر اس کی گہری نظر ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں عمائدین مملکت اور مخصوص افراد سے یزید کی خلافت پر بیعت لے لیں تاکہ آپ کی زندگی ہی میں یہ مسئلہ حل ہو جائے اور آپ کے بعد ملت اسلامیہ کا شیرازہ منتشر نہ ہو۔ اس وقت یزید کی اخلاقی صورتحال بھی لوگوں پر، خاص طور پر ان کے والد بزرگوار پر منکشف نہیں تھی۔ شروع میں حضرت معاویہ کو یہ تجویز قبول کرنے میں کچھ تردد بھی تھا، لیکن مختلف جہتوں سے اسرار بڑھا تو وہ اس تجویز کو مسترد نہ کر سکے۔ بالآخر یزید کی ولی عہد اور اس کی خلافت پر بیعت کا وہ حادثہ رونما ہو گیا جو شہادت حسین کے انسانیت سانچے کا سبب بنا۔ فتنہ سازوں نے پوری منصوبہ بندی کر رکھی تھی، چنانچہ مملکت اسلامیہ کے طول و عرض میں یہ خبر پھیلا دی گئی کہ یزید کی خلافت کا اعلان ہو چکا ہے اور شام، عراق، کوفہ، بصرہ سمیت تمام بڑے شہر اس کی خلافت پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب صرف حجاز باقی ہے، وہاں کے لوگ بھی اگر بیعت کر لیں تو کوئی شخص کبھی ایسا نہ ہوگا جو یزید کی خلافت و امارت پر متفق نہ ہو۔ حضرت معاویہ نے مدینے کے گورنر مروان کو لکھا کہ وہ یزید کے خلافت کا اعلان کریں اور لوگوں سے بیعت لیں۔ اس نے مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے پیش رو خلفاء حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بعد کے لیے انہوں نے یزید کا نام طے کیا ہے، آپ حضرات بھی اس کی خلافت پر بیعت کر لیں۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن مجلس میں موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر مروان کی تردید کی اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے خلافت اپنی اولاد کو منتقل نہیں کی، بلکہ حضرت ابو بکر نے ایک ایسے شخص کا نام تجویز کیا تھا جو نہ ان کے خاندان کا تھا اور نہ ان کا قریبی رشتہ دار تھا،
اور اس کے نام پر تمام لوگ متفق تھے۔ حضرت عمر نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، نہ کسی کے نام کا مشورہ دیا، بلکہ 6 اصحاب رائے پر مشتمل ایک کمیٹی مقرر کر دی کہ وہ کسی کو خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے منتخب کر لیں۔ حجاز کے لوگ، جن میں کئی صحابہ بھی تھے، یزید کی خلافت پر متفق نہیں تھے۔ اول تو ان کی نظر میں یہ طریقہ ہی غلط تھا کہ باپ کے بعد خلافت کو وراثت کے طور پر اولاد کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ دوسرے، وہ یزید کے حالات سے بھی بے خبر نہیں تھے، ان کی نگاہ میں وہ اس ذمہ داری کا اہل نہیں تھا، اس لیے مروان کی تقریر پر لوگوں کا رد عمل منفی رہا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ نے سن 51 ہجری میں خود حجاز کا سفر کیا۔ پہلے مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا کہ مدینے کے فلاں فلاں حضرات میری مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر زبردستی کر رہے ہیں اور انہیں قتل تک کی دھمکی دے رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ محض افواہ ہے، البتہ یزید کی خلافت پر تمام شہروں کے باشندے متفق ہو چکے ہیں، بیعت مکمل ہو چکی ہے، یہ چند حضرات مخالفت پر کمر بستہ ہیں، کیا میں اس بیعت کو فسخ کر دوں؟ حضرت عائشہ نے انہیں صبر و تحمل، رواداری، احترام اور نرمی کا مشورہ دیا۔ حضرت معاویہ اس مشورے پر عمل کا وعدہ کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ کے قیام کے دوران حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جیسے کبار صحابہ اس خوف اہل و عیال کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے کہ کہیں ان لوگوں کو یزید کی خلافت پر بیعت کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ حضرت معاویہ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو انہوں نے مؤخر الذکر تینوں حضرات کو فردن فردن بلا کر گفتگو کی، مگر ان تینوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہمیں یہ تجویز منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ کی کئی افراد نے حضرت معاویہ سے ملاقات کی اور انہیں مشورہ دیا کہ آپ اس مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا طریقہ اختیار کریں، مگر حضرت معاویہ نے ان حضرات کا مشورہ قبول نہیں فرمایا اور حجاز میں یزید کی بیعت کا معاملہ اسی طرح معلق رکھا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ وفات پا گئے۔ انتقال سے پہلے انہوں نے یزید کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرا گمان یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ عنہ کو تمہارے مقابلے میں لائیں گے، اگر ایسا ہو اور تم مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ تو حسین سے درگزر کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرابت داری کی بنا پر وہ احترام کے مستحق ہیں، تمام مسلمانوں پر ان کا بڑا حق ہے۔ تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی یزید نے پہلا کلام یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے حاکم ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کو خط لکھا کہ جن لوگوں نے بھی میری بیعت کی مخالفت کی ہے ان سب کو بیعت پر مجبور کیا جائے، خاص طور پر حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کسی بھی حال میں مہلت نہ دی جائے۔ یہ خط پڑھتے ہی اس نے ان حضرات کو مسجد نبوی میں بلا بھیجا۔ حضرت حسین سمجھ گئے کہ اس مجلس کا مقصد یقینی طور پر یزید کی خلافت پر بیعت لینا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب حضرت معاویہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت حسین دوسرے حضرات کے مشورے سے ولید کے پاس پہنچے، ولید نے ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی خلافت پر بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیعت کا معاملہ ہے، میں خفیہ طور پر کچھ کرنا یا کہنا نہیں چاہتا، آپ عامت المسلمین کو جمع کر لیں، میں اسی وقت جو کہنا چاہوں گا کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجلس سے اٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ مکہ مکرمہ چلے گئے۔ یہی طریقہ حضرت عبداللہ و ابن زبیر نے بھی اختیار کیا۔ اس طرح ولید کو ناکامی ہاتھ لگی جس کا خامیازہ اسے منصب حکومت گنوا کر بھگتنا پڑا۔ اس کی جگہ عمر بن سعید اشدق کو مدینے کا حاکم مقرر کیا گیا۔ اس عبداللہ ابن زبیر کے بھائی عمر ابن زبیر کو ان حضرات کی گرفتاری پر مامور کیا۔ یہ شخص 2000 نوجوانوں کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچا۔ اس نے ان حضرات کو گرفتار کرنا چاہا مگر ناکام واپس ہوا۔ جن دنوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اطراف و اکناف کے لوگ ان کی زیارت و ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اہل کوفہ کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت معاویہ وفات پا چکے ہیں اور حجاز کے سرکردہ حضرات نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ کوفہ کے کچھ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے دستے حق پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کی خلافت پر ہم بھی متفق نہیں ہیں۔ کوفہ والوں نے اسی ایک خط پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یکے بعد دیگر متعدد خطوط لکھے، یعنی بہت سارے خط لکھے، یہاں تک کہ ان خطوط سے 2 تھیلے بھر گئے۔ تمام خطوط میں یہی بات تھی کہ ہم یزید کی خلافت سے اتفاق نہیں
کرتے، آپ خود یہاں تشریف لے آئیں، کوفے کا بچہ بچہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے۔ خطوط کے ساتھ ساتھ کچھ وفود بھی آئے اور انہوں نے بھی یہی درخواست کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا متاثر ہونا فطری تھا، وہ ایک دانشمند اور عقل مند انسان تھے، اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ کوفہ جانے سے پہلے کسی معتمد قاصد کو بھیج کر حالات معلوم کر لیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے روانہ کیا۔ مسلم ابن عقیل نے اپنے چند روزہ قیام کے دوران یہ محسوس کیا کہ کوفے کے عام مسلمان یزید سے متنفر ہیں اور حضرت حسین کی بیعت کے لیے بے چین و بے قرار ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت لینی شروع کر دی اور ابتدائی چند دنوں میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی۔ مسلم ابن عقیل نے یہ اطمینان بخش صورتحال دیکھ کر حضرت حسین کو لکھ دیا کہ وہ کوفے آ سکتے ہیں، مگر ابھی یہ خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اچانک حالات تبدیل ہو گئے اور کوفے کے حاکم نعمان ابن بشیر نے مسلم ابن عقیل کو آگاہ کیا کہ وہ بیعت لینے کا سلسلہ بند کر دیں ورنہ ان کے خلاف تلوار استعمال کی جائے گی، مگر نعمان ابن بشیر نے اس دھمکی پر عمل نہیں کیا کیونکہ وہ فطرتاً صلح قسم کے انسان تھے۔ کوفے کے بعض لوگوں نے، جن میں عمارہ ابن ولید اور عمر بن سعد ابن ابی وقاص وغیرہ حضرات شامل تھے، یزید کو آگاہ کیا کہ اگر تم نے کوفے میں سخت اقدامات نہ کیے تو یہ علاقہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے فوری اقدام کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص سر جوام کے مشورے سے نعمان ابن بشیر کو برخاست کر دیا اور کوفے کی حکومت عبید اللہ ابن زیاد کو دے دی کہ جہاں بھی خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے اسے اسی وقت سولی پر لٹکا دیا جائے۔ جو لوگ مخالفین کو پناہ دیں گے یا ان کی مدد کریں گے وہ بھی اسی سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس اعلان کے بعد کوفے کے لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین کی خلافت پر مسلم ابن عقیل سے بیعت کی تھی وہ کونوں خدروں میں منہ چھپانے لگے۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ مسلم ابن عقیل تنہا رہ گئے۔ ایک عورت نے انہیں اپنے دروازے کے باہر بیٹھا ہوا دیکھ کر پناہ بھی دے دی، لیکن اس کے بیٹے نے لالچ میں آ کر ابن زیاد کے آدمیوں کو بتلا دیا۔ مسلم ابن عقیل گرفتار کر لیے گئے اور انہیں قصر عمارت کے فصیل پر لے جا کر قتل کر دیا گیا اور لاش نیچے پھینک دی گئی۔ ابن عقیل کو جیسے ہی حالات کی تبدیلی کا اندازہ ہوا انہوں نے محمد ابن اشعث کے ذریعے حضرت حسین کی خدمت میں یہ پیغام بھجوایا کہ آپ راستے سے ہی واپس چلے جائیں، کوفے کا ہرگز قصد نہ کریں، اہل کوفہ کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے مایوس ہو کر آپ کے والد ایک بزرگوار موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد ابن اشعث نے اپنے قاصد کے ذریعے یہ پیغام بھجوا دیا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کا قافلہ مقام زیالہ تک پہنچ چکا تھا۔ یہ پیغام سن کر بھی حضرت حسین نے اپنا سفر جاری رکھنے کا ارادہ منسوخ نہیں کیا اور فرمایا جو چیز مقدر ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ کے 150 خطوط ملے تھے اور وفود بھی بے شمار آ چکے تھے۔ ادھر مسلم ابن عقیل نے بھی کوفہ کے جو حالات لکھ بھیجے تھے وہ بھی مثبت اور امید افزا تھے، اس لیے انہوں نے کوفے کا ارادہ کر لیا اور تیاری شروع کر دی۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے علاوہ کسی نے بھی ان کو کوفے جانے کا مشورہ نہیں دیا۔ حضرت عمر بن عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ حضرات نے یہی کہا کہ آپ ہرگز کوفے نہ جائیں، اس شہر کے لوگوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں آپ کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ حضرت ابن عباس نے تو یہ مشورہ بھی دیا کہ اگر آپ مدینہ منورہ سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیں، وہاں آپ کے والد کے چاہنے والے بہت ہیں، محفوظ مقامات اور قلعے ہیں، آپ یمن میں امن و عافیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے تو آخر میں یہاں تک کہا کہ اگر آپ جانے کا ارادہ ہی کر چکے ہیں تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو بھی عورتوں بچوں کے سامنے اسی طرح قتل نہ کر دیا جائے جس طرح حضرت عثمان کو قتل کیا گیا تھا۔ مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تمام مشوروں کے جواب میں حضرت حسین نے یہی فرمایا کہ آپ ناصح مشفق ہیں، مگر میں اب عزم کر چکا ہوں، اس کو فسخ کرنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک دینی ضرورت سمجھ کر یہ عزم کیا تھا، اگرچہ متوقع خطرات سے وہ باخبر تھے، مگر مقصد کی اہمیت نے تمام خطرات کو ان کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا تھا۔ بالآخر ذی الحجہ کی ابتدائی تاریخوں میں آپ مکہ سے کوفے کے لیے روانہ ہوئے۔
مکہ کے حاکم عمر بن سعید ابن العاص نے انہیں واپسی پر آمادہ کرنا چاہا، مگر انہوں نے واپسی سے انکار کر دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق ملا جو عراق سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے اس سفر کا حال سنا تو عرض کیا کہ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر نے جب یہ سنا کہ حضرت حسین کوفے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ذریعے روانہ کیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف واپس ہو جائیں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے۔ اس وقت حضرت حسین نے اپنے عزم مصمم کی ایک وجہ بیان کی، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھے آپ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے، میں اسی حکم کی تعمیل میں جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ میں نے وہ خواب نہ اب تک کسی سے بیان کیا ہے اور نہ مرتے دم تک بیان کروں گا۔ راستے میں حضرت حسین نے اہل کوفہ کے نام ایک خط بھی لکھا اور انہیں اطلاع دی کہ وہ اس کام کے لیے آ رہے ہیں جس کے لیے انہیں بلایا گیا تھا۔ بہرحال یہ قافلہ اسی طرح چلتا رہا۔ کوفہ دن بدن قریب آتا رہا۔ راستے میں ایک مقام پر عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے بھی جب یہ سنا کہ وہ کوفے جا رہے ہیں تو بڑی لجاجت سے عرض کیا کہ اے ابن رسول، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر اور عزت اسلام کا حوالہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے رک جائیں، اگر آپ بنو امیہ سے اقتدار حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقام ثعلبیہ میں پہنچ کر حضرت حسین کو مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر سن کر بعض ساتھیوں نے عرض کیا کہ ان حالات میں لوٹ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی اور غم گسار نہیں ہے۔ یہ سن کر بنو عقیل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ابن عقیل کا قصاص لیں گے، یعنی بدلہ لیں گے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ اطلاع بھی ملی کہ آپ کے رضاعی بھائی ابن لقیط بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ ان کو ابن عقیل کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آگے روانہ کیا گیا تھا۔ اس موقع پر حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اب جس کا جی چاہے وہ واپس ہو جائے۔ اس اعلان کے بعد وہ بدوی جو راستے کے مختلف مقامات سے ساتھ ہو گئے تھے ادھر ادھر ہو گئے اور صرف وہ لوگ باقی رہ گئے جو مکے سے ان کے ساتھ چلے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سفر جاری تھا۔ ابن زیاد نے ابن زید کی قیادت میں 1000 نفوس پر مشتمل فوج حضرت حسین سے مقابلے کے لیے بھیج دی۔ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو مستعد رہنے کا مشورہ دیا۔ جب وہ لوگ قریب آ گئے تو ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں تمہارے بلانے پر یہاں آیا ہوں۔ اگر تم اپنے وعدے پر قائم ہو تو کوفے کی طرف جاؤں گا، اور اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ حضرت حسین نے مختلف خطبوں میں اس بات کا اعادہ کیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ سوار ہو جائیں اور لوٹ چلیں، مگر ابن یزید نے انہیں جانے نہیں دیا اور یہ اصرار کیا کہ آپ ابن زیاد کے پاس چلیں، مگر حضرت حسین نے ابن زیاد کے پاس جانے سے انکار فرما دیا۔ کچھ دیر تک اسی طرح رد و قد ہوتی رہی، پھر طے ہوا کہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو نہ کوفے پہنچے اور نہ مدینے، بلکہ کسی اور راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ابن زیاد کی طرف سے واضح حکم آ جائے۔ چنانچہ حضرت حسین نے عزیب اور قادسیہ کے درمیان چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے نصر بن مقاتل تک پہنچ گئے، پھر مقام نینوا تک پہنچے۔ ابن یزید بھی ساتھ ساتھ تھا۔ یہاں پہنچ کر ابن زیاد کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ تم حسین پر میدان تنگ کر دو اور انہیں اسی جگہ لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو۔ اسی دوران عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 کا مزید لشکر بھی پہنچ گیا۔ اس وقت بھی حضرت حسین نے عمر بن سعد سے فرمایا کہ میں اہل کوفہ کی دعوت پر آیا ہوں، اگر ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپسی کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ واپسی پر آمادہ ہیں، مگر ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ ان کے سامنے یزید کے ہاتھ پر بیعت کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اس نے عمر کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ حضرت حسین مسلسل اس کوشش میں تھے کہ جنگ نہ ہو اور مسلمانوں کا خون رائگا نہ جائے، اسی لیے انہوں نے تجویز بھی رکھی مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں گا۔ مگر زیاد نے یہ تجویز بھی نہیں مانی اور عمر بن سعد کا معطل کر کے شمرزی جوشن کو لشکر کی کمان سپرد کر دی۔ اس نے قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت حسین نے اس سے کہا کہ آج قتال نہ کرو تاکہ میں آج رات وصیت، نماز دعا اور استغفار کر سکوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اہل بیت کو تسلی دی اور ساتھیوں سے کہا کہ دشمن صرف میری طاق میں ہیں،
تم لوگ ادھر ادھر ہو جاؤ، مگر کسی نے بھی ان کا یہ مشورہ قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میری شہادت پر ماتم نہ کرنا، نہ کپڑے پھاڑنا، نہ سینہ کوبی کرنا، نہ آواز سے رونا چلانا۔ دشمن کی فوجوں سے خطاب کرتے ہوئے حضرت حسین نے فرمایا کہ اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ مجھے قتل کر ڈالو؟ مجھے بتلاؤ، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے؟ جب یہ خطبہ طویل ہونے لگا تو شمر نے تیر اندازی شروع کر دی۔ اس طرح گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ ظہر کے وقت تک حضرت حسین کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے۔ نماز کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی۔ اسی دوران حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شہید ہو چکے تھے۔ نماز کے بعد پھر جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حسین بہادری کے ساتھ ڈٹے رہے، یہاں تک کہ قبیلے کے کندا کے ایک شقی القلب مالک بن نصیر نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے سر پر تلوار چلائی۔ اس کے باوجود حضرت حسین بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ اسی وقت حضرت حسین کی پیاس اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ بدبخت حسین بن عمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ لگا کر تیر پھینکا اور منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمرد آدمیوں کے ساتھ حضرت حسین کی طرف بڑھا، مگر انہوں نے اس حالت میں بھی سب کا مقابلہ کیا۔ تاریخ جنگ کا یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ جس شخص کی اولاد اور رفقا اس کی آنکھوں سے سامنے قتل کر دیے گئے ہوں اور خود شدید طور پر زخمی ہوں، اسے پیاس کی شدت نے بے چین کر رکھا ہو اور وہ اس وقت بھی ڈٹا رہے اور مقابلہ کرتا رہے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے ہیں تو اس نے اپنے کئی ساتھیوں کو للکار کر کہا کہ وہ سب مل کر ایک بارگی حملہ کریں۔ چنانچہ بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور انہوں نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کر کے ان کو شہید کر ڈالا۔ آپ کی لاش کو دیکھا گیا تو 33 زخم نیزوں کے، 34 زخم تلواروں کے بدن پر تھے۔ تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ ابن زیاد کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاشوں کو روندا جائے۔ یہ کام بھی کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، پھر کوفے کے بازاروں میں گھمایا گیا، پھر یزید کے پاس شام روانہ کیا گیا۔ جب یہ خبر شام پہنچی تو ہر طرف ماتم بپا ہو گیا۔ خود یزید کا محل آہو بکا سے گونجنے لگا۔